بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برتن سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ پرانے برتن، پرانی سوچ۔ استعمال شدہ برتن، وہ سوچ جو کئی بار آپ آزما چکے ہوں اور پھر بھی کارآمد نہ ہوں۔ کسی کے جھوٹے برتن یعنی کسی دوسرے کی سوچ۔ جس رنگ کا چشمہ آپ پہنیں گے اسی رنگ کی دنیا آپ کو نظر آئے گی۔ نئے برتن خرید لائیے بجائے اس کے کہ پرانے برتنوں کو بار بار دھوئیں اور استعمال کریں، یعنی اپنی سوچ میں تبدیلی لائیے۔ اپنی خرابی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے کے بجائے خود سے کوئی اچھی کوشش کیجیے۔ اس بات کی طرف دھیان دیجیے جو آپ کی روح کو مسرت دے۔ فلم، ٹی وی، میوزک، ڈرامے، جذباتی ویلے، دیوار، منڈیر اور وقت کے ضیاع سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اپنے وقت کو کارآمد بنائیے۔ اپنے روزمرہ کے معاملات کا روٹین بنائیے۔ آپ زندگی کا اصل ذائقہ پائیں گے۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ عشاء کی نماز کے بعد سارے کام شیطانی ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز سے دن شروع کیجیے۔ آپ صحت مند بھی رہیں گے اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی۔ بے ہنگم پن، بےہودگی، شور شرابہ ترک کیجیے اور اپنی زندگی میں ترتیب و ترکیب لائیے۔ یاد رکھیے، روز مرہ کی زندگی میں ادا کیے گئے الفاظ اور اعمال کبھی نہ کبھی ہم پر ہی واپس آئیں گے۔ اچھی کوشش اچھا اجر، بری کوشش برا اجر۔ یاد رکھیے، جو آپ اس دنیا میں بوئیں گے وہی فصل آپ کاٹیں گے۔ ایک تعمیری اینٹ آپ اس دنیا میں لگائیں گے، وہی اینٹ آسمانی دنیا میں آپ کے نام سے لگے گی۔ گناہ دماغ سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات جو کسی موقع پر ہوتی ہے وہ دماغ میں بہت پہلے سے تیار ہوتی ہے۔ سوچ آپ کے کپڑے پہننے کے ڈھنگ اور رکھ رکھاؤ سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے کسی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اپنے ایکس رے مت دکھائیے۔ اپنے ظاہری برتاؤ کو روزمرہ کی زندگی میں بہتر بنائیے۔ لین دین میں ایمانداری اپنائیے، دکھاوے کی غرض سے نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا پانے کے لیے۔ اچھے اخلاق کا مطلب روزمرہ کے معاملات اور کاروباری لین دین میں کھرا پن ہے۔ گفتگو کو تعمیری بنائیے، اپنی بول چال بدلیے۔ عام لوگ بات کرتے ہیں دنیا کی خرافات اور لغویات کی۔ عقل مند بات کرتا ہے تعلیم و تربیت کی، اصول کی، قانون کی، تخلیقی و تعمیری سوچ کی۔ بجائے رونے دھونے، شکوے شکایت، غیبت اور بیجا کسی کی ٹوہ میں رہنے کے اپنے سوچنے کے انداز کو بدلیے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے جسم اور روح دونوں کی اچھی نشو و نما ضروری ہے۔ دونوں چیزیں آپ کو اپنے رب کی طرف سے امانتاً دی گئی ہیں۔ روحانی سکون زندگی میں سب سے بڑھ کر ہے۔ حقیقی خوشی صرف دینے میں ہے۔ جس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسی میں سے دے۔ علم، ہنر، درس، سمجھ یا برتنے کی کوئی دنیاوی چیز۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو سمجھ دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی۔
آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا سیکھیے اور دعائی الفاظ ادا کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ یہ سب احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھی بات کی تعریف کیجیے، ورنہ آپ بخیل کہلائیں گے۔ بدلے اور دکھاوے کی غرض یا ذاتی فائدے کی نیت سے کچھ نہ کیجیے، ورنہ ضرورت مند تک اس کی ضرورت تو پہنچ جائے گی، لیکن آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ بے جا تعریف اور خوشامدی رویوں سے اجتناب کیجیے۔ گرے ہوئے شخص کی پہچان یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں صاف اور سیدھی بات کرنے کی تعلیم دی ہے۔ منفی رویے غربت اور پریشانیاں لاتے ہیں۔ خود غرضی کی سوچ اپنانے کے بجائے اجتماعی بھلائی کے منصوبے بنائیے۔ یاد رکھیے، آپ کے جینے کا مقصد آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ جس وقت جو جہاں ہے وہیں اسے وہ کام انجام دینا ہے جس کام کے لیے اللہ نے اسے وہاں بھیجا ہے۔ اپنی ذمہ داری نبھائیے۔ دنیا کے سب سے خطرناک لوگ وہ ہیں جو پیٹھ پیچھے غیبت کریں، کیونکہ یہیں سے شر اور فتنہ و فساد جنم لیتا ہے۔ بہترین تحفہ زندگی میں کسی کے لیے یہ ہے کہ آپ دوسرے کو حوصلہ دیں، ڈھارس دیں، بجائے اس کی پیٹھ اور سینے میں چھرے گھوبیں۔ آپ صرف اپنے اچھے الفاظوں سے ڈوبتے کو ہمت دیں۔ اپنے مسائل وہ خود حل کر لے گا، کیونکہ آپ کا رب کسی کو اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کو نہیں کہتا۔ سب سے اچھا لباس مسکراہٹ کا لباس ہے۔ اپنے رب سے اچھی امیدیں بنائے رکھنا بہترین خوبی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں سچ بولنے کی عادت ڈالیے، خصوصاً جب آپ کا کسی سے لین دین ہو جس کو آپ ذاتی طور پر اچھی طرح نہیں جانتے ہوں۔ اس کے بارے میں رائے قائم کرنے سے اجتناب برتیے۔ صرف اتنی بات کیجیے جس کا ذاتی طور پر آپ خود مشاہدہ کر چکے ہوں۔ آپ روحانی سکون پائیں گے۔ دھوکہ دہی، فریب، مکر مت کیجیے، یہ بلا آپ پر ہی واپس آئے گی۔ روزمرہ کے معاملات اور لین دین، چاہے کاروباری ہو یا نجی، خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کے کیجیے، اور ہو سکے تو تحریر میں بھی لائیے، چاہے آپ کا کوئی کتنا ہی سگا ہو۔ دنیا کے 97% معاملات پیسوں ہی کے ہوتے ہیں۔ روزگار دینے والے اور قرابت دار دھوکہ دیتے ہیں۔ بات کریں تو بہت سمجھ کر کیجیے، اور آخر وقت تک خبر نہ ہونے دیں کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ لوگوں کی عادت ہے ٹوہ میں رہنے کی، اور جہاں موقع ملے نقصان پہنچانے کی۔ سوچ سمجھ کر اور اپنے آپ کو تکلیف اور نقصان سے بچانے کے لیے اپنے حق میں اچھے فیصلے کرنا گناہ نہیں۔ اچھی تدبیریں کیجیے۔ جب تک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، محفوظ ہے اور آپ مضبوط ہیں۔ جہاں بات آپ کے ہاتھ سے گئی، اگلا مضبوط ہوگا اور آپ کمزور۔ خصوصاً پردیس میں محنت مشقت کر کے روزی کمانے والے دونوں طرف سے بری طرح لوٹے جاتے ہیں۔ کام لینے والا ان کی مزدوری مارتا ہے، اور ہم وطن اسے تاپ کر اور گھات لگا کر لوٹتے ہیں۔ غیر ضروری سرگرمیوں اور بحث و مباحثوں سے دور رہیے۔ جو جیسا سلام آپ کو کرے اسے ویسے ہی پھیر دیں۔ بھولنا سیکھیے، آپ کا اصل آج اور ابھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام کی تخلیق میں ہر شے کی ایک فطرت بنائی ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ ہر فطرت اپنی جگہ
سروائیو کرنا چاہتی ہے اور پھلنا پھولنا اور پھیلنا چاہتی ہے۔ ہر فطرت اپنی سمجھ، طاقت اور گنجائش کے مطابق ہی ایک محدود مدت تک وجود میں رہتی ہے۔ فطرت صحت بخش اور پیداواری بھی ہو سکتی ہے، اور وہی فطرت مضر اور تباہ کن بھی۔ صرف روحانیت ہی فطرت کو صحیح زندگی بخش سکتی ہے۔ ہر انسان اپنی فطرت اور صلاحیتوں ہی کے مطابق اپنے وجود کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ محدود اور صرف ایک مدت تک کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا مادی وجود وقت کی قید میں ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی ہی کی چال چلتے رہے تو فنا ہونا ہمارا مقدر ہے۔ اپنے خالق کو اپنے ساتھ ملائیے، اسے اپنے معاملات میں شامل کیجیے۔ وہ آپ کا بچاؤ کرے گا، آپ کا درد مٹا دے گا، تعلیم دے گا، دنیا میں جینا اور کامیاب ہونا سکھائے گا، ترقی دے گا، آپ کے گناہ معاف فرما دے گا، آپ کے کرتوتوں کے وبال سے آپ کو بچا لے گا، آپ کے روزمرہ کی ضرورتیں پوری کر دے گا، آپ کی خواہشات حقیقت میں بدل دے گا، اور آپ کو اپنی طرف سے وہ نعمت دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے زندگی کے اس سفر میں رک کر اپنی بری راہیں اور گناہ ترک کریں گے اور اپنے خالق کی سچی اور سیدھی راہ اپنائیں گے، یعنی اپنی زندگی اپنے رب کی منشا اور رضا کے مطابق گزاریں گے۔ اسی کے بنائے ہوئے منصوبوں اور راہوں کو تہہ دل سے تسلیم کریں گے اور عزم کے ساتھ عمل پیرا اور قائم رہیں گے۔ ہمارے رب کے احکامات پر من و ان عمل ہی صحیح حکمت ہے، اور ابدی زندگی بھی ہم جب ہی پائیں گے۔ اور اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنے برے فیصلوں کی مار اس دنیا میں بھی کھائیں گے اور آخرت میں بھی۔ شیطان بھی شک، وسوسے اور غم اسی لیے ڈالتا ہے کہ ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم رہیں۔ وہی ہمیں کھیل تماشوں اور دنیا کے بازاروں میں گھمائے رکھتا ہے۔ اندھیروں سے باہر نکلیے، اجالے کو اپنائیے، تربیت پذیری کو اپنائیے، اپنی مشقت آپ کیجیے، اور صرف اپنے رب سے اچھی امیدیں لگائیے۔ آپ کا رب اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی قدرت اور فطرت کو ہی صرف پسند نہیں کرتا، بلکہ آپ کے رب کے دیے گئے نظام تخلیق کی حفاظت، نگہبانی، مرمت اور پرانی چیزوں کو کارآمد بنانے اور نئے سرے سے استعمال میں لانے کو بھی پسند کرتا ہے۔ اصلاح کی ہر کوشش آپ کے رب کے یہاں مقبول ہے۔ اگر ہم اپنے رب کی پہلے سے دی گئی نعمتوں کی نگہبانی اور شکر گزاری کریں گے، تب ہی ہم نئی نعمتیں پائیں گے۔ یاد رکھیے، آپ سے آپ کے رب کی دی گئی ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ بے جا غم انسان کو سست و کاہل اور ناکارہ بنا دیتا ہے۔ نا امیدی گناہ ہے، امید کی کرن جگائیے، اور خوشی و مسرت کو روزمرہ کی زندگی میں اپنائیے۔ خوشی دیواروں کو گرا دیتی ہے اور رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، خوشی کا مطلب ٹھٹا بازی نہیں، بلکہ آپ کی اندرونی مسرت اور اپنے رب سے روحانی لگاؤ ہے۔ یاد رکھیے، آپ کبھی بھی ان کے درمیان نہیں پنپ سکتے جو آپ کو ناپسند کرتے ہوں یا پیار ہی نہ کرتے ہوں۔
حقیقت تین طرح کی ہوتی ہے: دنیاوی، شعوری اور روحانی۔ آپ کا اپنا جسم آپ کی دنیاوی زندگی کی گاڑی ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، اچھی غذا، ورزش اور سونے جاگنے ملنے ملانے کے معمول کو قابو میں رکھیے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آپ کا لباس وہ آئینہ ہے جس میں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں۔ سادہ اور باوقار لباس زیب تن کیجیے۔ ابن آدم سے 5 سوال اس کے مرنے کے بعد ہوں گے۔ پہلا، اپنی عمر کہاں بتائی؟ دوسرا، جوانی کہاں بتائی؟ تیسرا، مال کیسے کمایا یعنی ذریعہ آمدنی؟ چوتھا، مال خرچ کہاں کیا؟ اور پانچواں، کیا عمل کیا اس پر جو علم حاصل کیا؟ ہر انسان کو جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہی اس کا علم ہوتا ہے۔ سننا، دیکھنا، سوچنا، بولنا، پڑھنا، سیکھنا اور اختیار کرنا۔ دنیا 2 طریقوں سے بنتی ہے: معاشرتی اور معاشی۔ صحت مند معاشرہ صحت مندانہ سوچ سے، اور معیشت قانون کی حکمرانی اور امن و امان سے۔ بے چینی معاشروں میں آتی ہے انہولی سیکسول خواہشات سے، کینہ، بغض اور لالچ سے، جھوٹ، مکر و فریب اور فراڈ سے، مال کی غیر منصفانہ تقسیم سے، دکھاوا اور بیجا رسومات سے چھٹکارا پائیے اور مرمتی کام میں لگ جائیے، آج اور ابھی۔